بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر ہم پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے 3-4 صفیں مزید ہیں اور تب نماز کے دوران ہوا یا ریح خارج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا وضو برقرار رہتا ہے؟ یا اگر ہم دوسروں کو نماز میں ڈسٹرب نہ کرنے کی نیت سے وہیں کھڑے رہیں اور بعد میں وضو کر کے نماز کو مکمل کر لیں تو کیا ہمیں باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ ناظرین گرامی، یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں پوچھنے سے بھی ہم شرماتے ہیں، اور پھر جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی نماز خراب کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو ہم ثواب کے بجائے گناہ ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ جب آذان ہوتی ہے تو ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ہم نماز ادا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش خداوند کریم سے کروا سکیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے عبادت کر رہا ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا اور دوران نماز باوضو رہنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہم وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز ادا کرنا ثواب کے بجائے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ میں نماز ادا کر رہے ہوں تو اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، وہاں روشنی ہونی چاہیے، اندھیرے میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کو ادا کرتے ہوئے بھی ہمارا وضو برقرار ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی حصے سے خون بہہ جائے تو ایسی صورت میں ہمارا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ آئیے کچھ واقعات اور احادیث مبارکہ سے معلوم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ چند لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ کسی ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی۔ جب ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے سب کو معلوم پڑ گیا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے، پر ان چند بندوں میں سے کسی نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ کس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے شرم کے مارے نماز نہ توڑی بلکہ نماز کو جاری رکھا۔ اس کا پردہ رکھنے کے لیے یہ چاہیے تھا کہ وہاں جو 2-4 لوگ نماز ادا کر رہے تھے وہ سارے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرتے تاکہ اس بندے کو شرمندگی نہ ہوتی اور نماز کو پھر سے ادا کیا جاتا، پر نمازیوں نے ایسا نہ کیا۔ ہمارے دین اسلام میں بھی حکم ہے کہ کسی کے پردے کو ظاہر نہ کیا جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو، لیکن یہاں سوال دل آزاری کا نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو نماز چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نماز میں قے، نکسیر یا مزی آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، لیکن اس درمیان میں کلام نہ کرے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ایک اور حدیث مبارکہ میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ حدیث سے واضح ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی باجماعت نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی ہوا خارج ہو جائے، چاہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو یا دوسری صف میں، اس کو چاہیے کہ نمازیوں سے الگ ہو جائے تاکہ اس کی بدبو سے دوسرے نمازی تنگ نہ ہوں۔ وہ دوبارہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر کوئی رکعت رہ جائے تو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ بعض اوقات نماز کو
वहम सा होने लगता है, नमाजी को वहम सा होने लगता है कि उसकी हवा खारिज हुई है, हालांकि कुछ भी खारिज नहीं होता। ये शैतानी वसवसा होता है जो इंसान की नमाज ख़राब करने और इसमें अदम खुशू के लिए पैदा करता है। इसलिए नमाजी को उस वक्त तक नमाज नहीं तोड़नी चाहिए जब तक कि उसे हवा खारिज होने का यकीन ना हो जाए। अबाद बिन तमीम अपने चचा से बयान करते हैं कि एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत की कि उसे नमाज में ख्याल सा आता है कि उसकी हवा खारिज हुई है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज से उस वक्त ना निकले या नमाज उस वक्त तक मत तोड़े जब तक वो हवा खारिज होने की आवाज़ ना सुने या उसकी बदबू ना पाए। हदीस से ये मुराद नहीं कि हुक्म आवाज़ सुनने या फिर बदबू आने पर मालिक है, बल्कि मुराद ये है कि हवा खारिज होने का यकीन हो जाए, चाहे उसे आवाज़ ना भी आए और बदबू ना भी सूंघी हो। दीन इस्लाम में ये हुक्म किसी भी जगह भी मौजूद नहीं है कि अगर नमाज के दौरान आपकी हवा खारिज हो जाए तो आप अपनी नमाज को जारी रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सवाब के बजाय गुनाह को हासिल कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से जाहिर है कि अगर नमाज के दौरान आपकी हवा खारिज हो जाए पर आप शर्म के मारे किसी को ये जाहिर होना नहीं चाहते तो ऐसी हालत में अपने नाक पर हाथ रखकर नमाजियों से पीछे हो जाएं कि मेरे नाक से खून बह रहा है। दूसरे सब ये समझेंगे कि उसके खून बहने से वज़ू टूट गया है, इसलिए ये दोबारा वज़ू करके नमाज अदा करेगा। इससे उस बंदे की भी इज्जत रह जाएगी और नमाज भी अदा हो जाएगी। हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, नाक से खून बहने, हवा खारिज होने, कह आने, ये सब सूरतों में वज़ू टूट जाती है। अगर ऐसा हो तो नमाजी को दोबारा वज़ू करके जमात के साथ मिलना चाहिए। जो रकत बाकी रह जाए उसको बाद में अदा करना चाहिए। कुछ लोगों को ये बीमारी होती है कि उनकी बार बार हवा खारिज होती है, उनके नाक या जिस्म के किसी हिस्से से खून बहता रहता है। शुगर की वजह से पेशाब के कतरे मुसलसल गिरते रहते हैं। तो इन लोगों के लिए हुक्म है कि वो नमाज से पहले वज़ू करके नमाज अदा करें। अगर अभी वज़ू किया ही है और नमाज के लिए खड़ा नहीं हुआ तो उसकी हवा खारिज हो गई है या उसको कह आ गया है तो वो फिर दोबारा से वज़ू करके नमाज के लिए नमाज के साथ खड़ा हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ये भी याद रहे कि अगर अखराज रीह का तकाजा हो तो रीह को बामुशक्कत रोक कर नमाज मुकम्मल करना मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता अगर नमाज कज़ा हो रही हो तो नमाज कज़ा करने के बजाय रीह को काबू करके नमाज मुकम्मल करना बेहतर है। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें 5 वक्त नमाज बाजुमात नमाज एहतिमाम के साथ बावुज़ू अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह करीम, इस वीडियो को देखने वाले हर फर्द की गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमाकर हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत और उनका दीदार नसीब फरमा दे, आमीन। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।